ون تھنگ. ادر تھنگ از کہ اپیرنٹلی آپ دیکھیں کہ امریکہ جو ہے اس نے اس وقت انڈیا پہ کتنا ہیوی ہینڈ رکھا ہوا ہے اور ان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے انڈیا کے ساتھ, تو اس کی علیحدہ ایک تفصیل ہے, بٹ اٹس ناٹ لکنگ ویری گڈ فرام دی انڈین پرسپیکٹو. لیکن اس کے ساتھ ہی یہ ہو رہا ہے کہ تامل ناڈو میں اسرائیل ایک رڈار بنانے کی فیکٹری لگا رہا ہے, اور یہ بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے کہ اتنی ڈیپ کوآپریشن اسرائیل اور انڈیا کے درمیان ہو رہی ہے ملٹری فرنٹ پہ. سو وین دیز ٹو تھنگس آر ہیپننگ, تو آرکیٹیکچر آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ ایک طرف تو اسرائیلی اور امریکی فورسز آپس میں انٹیگریٹ ہو رہی ہیں, دوسری طرف اسرائیلی اور بھارتی فورسز آپس میں انٹیگریٹ ہو رہی ہیں, یعنی یہ دے آر کمنگ ٹوگیدر. سو اپیرنٹلی جہاں پاکستان کے لیے بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں امریکن, دوسری سائڈ پہ یہ چیز ڈیولپ ہو رہی ہے. ڈاکٹر حسن, that's a very important point you have raised. We have to go on a break. بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں اور اس گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. So you have to stay with us. ویلکم بیک ویورز. امریکی ایرانی مذاکرات پر ہم ڈیٹیل ڈسکشن کر رہے ہیں اور ہمیں جوائن کیا ہے کرنل ریٹائرڈ عابد لطیف سندھو صاحب نے اسٹوڈیو میں, اور اس کے ساتھ ویڈیو لنک پہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر حسن ظفر اس وقت موجود ہیں. کرنل صاحب, میں آپ کی طرف رخ کروں گی. آپ نے دیکھا کہ سارے مذاکرات جو ہیں ہم کافی عرصے سے ڈسکس کر رہے تھے, مگر آپ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے کردار کو بین الاقوامی کیسے سطح پہ دیکھ رہے ہیں؟ بیکاز بہت پذیرائی ہوئی ہے ان کی, اور جے ڈی وینس نے اسپیشل تھینک یو کہا کہ ایک تو میں اپنی وائف سے اتنی بات نہیں کرتا جتنی میں نے سید عاصم منیر صاحب سے جو ہے اس ٹائر پروسیس میں جو ہے بات کی ہے. جی دیکھیں جی, جنرل عاصم جو ہیں از اے سولجر, اور جو جی ڈی وینس صاحب نے بھی جب ان سے کہا تو انہوں نے یہی بات شروع کی کہ یہ بہت اچھے ملٹری لیڈر ہیں لیکن بہت اچھے ڈپلومیٹ بھی ہیں. تو آئی تھنک یہ جو چیز ہے جس طرح سے انہوں نے ملٹری ڈپلومیسی کو ڈیمانسٹریٹ کیا, آئی تھنک وہ بہت کمینڈیبل ہے. دیکھیے یہ جیسے بھی ڈاکٹر صاحب بھی بات کر رہے تھے, ڈاکٹر صاحب نے دو باتیں کی, آئی تھنک وہ بہت امپورٹنٹ ہے. ایک تو یہ کہ جو مارکہ حق ہے اس کے بعد جیو پولیٹیکل چینجز بہت آئی ہیں. اچھا, مارکہ حق میں ایک چیز اور اسٹیبلش ہوئی جس کا لوگ ذکر نہیں کرتے, وہ یہ دیکھیے اس سے پہلے جو ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے وہ ویسٹ کا تھا, وہ امریکن تھا, اسی کی ڈومیننس تھی, اور ویسٹ کا تھا, یورپین تھا, انہی کے جو اکوپمنٹ اور پلیٹ فارمز ہیں وہ بکتے تھے. لیکن مارکہ حق نے ایک اور چیز اسٹیبلش کی کہ ایک اور ایمرجنگ ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے جو چائنا اور پاکستان پہ بیسڈ ہے. تو اس نے وہ پوری کی پوری اورینٹیشن چینج کر دی. اب آپ نے اگر اسی جنریشن کا ایئر کرافٹ لینا ہے جس کے اندر وہی کیپیبلٹیز ہیں تو 1/10 پرائس پہ آپ کو اس نئے انڈسٹریل کمپلیکس سے مل جائے گا. اسی لیے ایک بہت ٹرینڈ بڑھا اور ایک وہ ہوا. اچھا, دوسری چیز یہ ہے کہ جو ملٹری ڈپلومیسی ہے وہ بہت ہارڈ کور ڈپلومیسی ہوتی ہے, جس میں ایکسچینجز ہوتی ہیں, جس میں ٹریننگ ہوتی ہیں, کورسز ہوتے ہیں, ایون پلیٹ فارمز پہ ڈفرینٹ ٹریننگ ہوتی ہیں, آپ وہ کرتے ہیں. اور جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے ایک اور بات کی تھی کہ جو اسرائیل اور امریکہ اور اسرائیل کے درمیان میں ایک بل آنے والا ہے وہ انٹر آپریٹیبلٹی بل ہے, یعنی دونوں فورسز آپس میں انٹر آپریٹ کر سکیں. سو دس یہ الٹیمیٹ ایک آپ کہہ لیجیے کہ ایک سکیل ہوتا ہے دونوں ملٹریز کا, کسی بھی ملٹری کا, ملٹری ٹو ملٹری ریلیشنز کا. سو جو انہوں نے جس طریقے سے جو ڈپلومیسی کی ہے آئی تھنک وہ ایک نئی جہد ایڈ کر دی, جو ہم نے ایون سیکنڈ ورلڈ وار میں تھیٹرز میں ہم دیکھتے تھے کہ جو جنرل لسیموز ہیں وہ اس طریقے سے جب ان کے ڈفرینٹ کنٹریز ان کے اس میں آتی تھیں پرویو میں تو وہ اس طرح سے کیا کرتے تھے. تو انہوں نے وہ آؤٹ ریچ کر کے اس لیڈرشپ سے انگیج کر کے اور پھر نیوٹرلٹی کے ساتھ اور ایک ایمپتھی کے ساتھ, آئی تھنک وہ دیٹ از ریئلی کمینڈیبل. اور اسی لیے جب بھی کوئی بھی ورلڈ لیڈر ملتا ہے تو وہ سب سے پہلے ہمارے پرائم منسٹر کو اور جو ہمارے سی ڈی ایف ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہے. ٹھیک ہے سندھو صاحب, میں رخ کروں گی ڈاکٹر حسن ظفر کا. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر یہ 60 یہ جو انہوں نے ڈیز لیے ہوئے جس میں مذاکرات جو ہے مکمل ہو جاتے ہیں, کوئی تشکیل دی جاتی ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ خطے میں جو ہے وہ پاور پولیٹکس کا جو بیلنس ہے وہ بہتر ہو جائے گا؟ دیکھیں یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ خطے میں پاور پالیٹکس کیسے چینج ہوگی ان سی مذاکرات کے نتیجے میں, بٹ واٹ از سرٹن کہ خطے میں جو ایک فنڈامنٹل تبدیلی ہوئی ہے وہ ہے ایران کا ایک بڑی ریکگنائز طاقت کے طور پہ سامنے آنا. اس سے مڈل ایسٹ کا جو نقشہ ہے وہ تو یقیناً بدلا ہے, کیونکہ جو پہلے عرب ممالک کے پاس مڈل ایسٹ کی سو کالڈ لیڈرشپ تھی وہ تو اب آلموسٹ بات ختم ہو گئی.
اور ایک یہ جو MOU میں جو شرائط ہمارے سامنے ہیں اس سے وہ ایکنالج کرتی ہیں کہ مڈل ایسٹ کی میجر پاور ایران. سو یہ تو ایک میجر تبدیلی جو ان مذاکرات کے نتیجے میں اور پاکستان کی ڈپلومیسی کے نتیجے میں جیسے کرنا صاحب نے بھی بیان فرمایا جو مارشل صاحب کی وجہ سے جو ملٹری ڈپلومیسی میں کامیابی ملی ہے اس کا سب سے بڑا فائدہ پاکستان کو یہ ہوا ہے کہ جو 9/11 کے بعد پاکستان کو فریم کیا گیا تھا along with this war on terror اور پاکستان اس نیریٹو کا شکار ہوا اس سے جان چھٹ گئی ہے. اور یہ وہ نیریٹو ہے جس کے اوپر انڈیا نے رائٹ کر کے تو اپنا نیریٹو بلڈ کیا تھا 2001 آنورڈز. اور جب انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ پاکستان از دی ایپی سینٹر آف ٹیررزم تو یہ 25 سال چلا نیریٹو. آف انڈیا کا پرابلم یہ ہے کہ وہ اس نیریٹو کے اندر اتنا ڈوب چکے ہیں کہ وہ اس نئی ریالٹی کو دیکھ بھی نہیں پا رہے ہیں. اور آج بھی ان کا میڈیا اسی نیریٹو کو پش کر رہا ہے جس کی کوئی پذیرائی نہیں ہوئی تھی جب یہ مارے کھڑے تھے. اب سو کالڈ آپریشن سندور کے بعد جب انہوں نے ایک اپنے پارلیمنٹیرینز کی ٹیم بھیجی تھی ساری دنیا کو کنونس کرنے کے لیے اور کوئی نہیں مانا تھا. وہ آج بھی اسی نیریٹو کو لے کے آگے چل رہے ہیں. آپ ان کے چینل دیکھیے تو وہاں پہ نئی نئی باتیں آ رہی ہیں پاکستان کو بدنام کرنے فریم کرنے کے لیے. بٹ the world is not paying attention to all that ranting. ورلڈ اب یہ دیکھ رہا ہے کہ پاکستان نے ایک اہم کردار ادا کیا ہے اس جنگ کو اوائڈ کرنے میں. اب اس اوائڈ کتنی ہوتی ہے کتنی نہیں ہوتی ہے یہ وقت بتائے گا لیکن جو پازیٹیو رول ہے وہ رجسٹر ہو گیا ہے تاریخ میں. باقی تو حالات اور واقعات ڈٹرمن کریں گے کہ کہاں کس سائڈ پہ جاتی ہے ساری صورتحال. اور وہ ساری صورتحال جو ہے اس کے اندر کچھ پرابلمس بھی ہیں کچھ ہمارے سامنے انڈیکیشنز بھی آئی ہیں. ابھی ان کی جو اطلاعات وہاں سے آ رہی ہیں کہ کچھ پازیٹیو بریک تھرو ہوا ہے. میں پرسنل میں اس بات پہ کنونسڈ ہوں کہ اس وقت میں یعنی دس پوائنٹ ان ٹائم امریکہ چاہتا ہے کہ ایران کے ساتھ معاملات تعلقات بہتر کر لیے جائیں کیونکہ وہ کبھی نہیں چاہیں گے امریکی کے ایران اور پاکستان طور پہ یوریشین بلاک میں چلے جائیں اور یہاں سے پھر ان کا کوئی لینا دینا نہیں رہے گا اس علاقے میں. ٹھیک ہے میں رخ کروں گی ڈاکٹر حسن ظفر کا. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر یہ 60 یہ جو انہوں نے ڈیز لیے ہوئے جس میں مذاکرات جو ہے مکمل ہو جاتے ہیں کوئی تشکیل دی جاتی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ خطے میں جو ہے وہ پاور پولیٹکس کا جو بیلنس ہے وہ بہتر ہو جائے گا؟ دیکھیں یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ خطے میں پاور پالیٹکس کیسے چینج ہوگی ان مذاکرات کے نتیجے میں. بٹ واٹ از سرٹن کہ خطے میں جو ایک فنڈامنٹل تبدیلی ہوئی ہے وہ ہے ایران کا ایک بڑی ریکگنائز طاقت کے طور پہ سامنے آنا. اس سے مڈل ایسٹ کا جو نقشہ ہے وہ تو یقیناً بدلا ہے کیونکہ جو پہلے عرب ممالک کے پاس مڈل ایسٹ کی سوپ اور لیڈرشپ تھی وہ تو اب آلموسٹ بات ختم ہو گئی. اور ایک یہ جو MOU میں جو شرائط ہمارے سامنے ہیں اس سے وہ ایکنالج کرتی ہیں کہ مڈل ایسٹ کی میجر پاور ایران. سو یہ تو ایک میجر تبدیلی جو ان مذاکرات کے نتیجے میں اور پاکستان کی ڈپلومیسی کے نتیجے میں جیسے کرنا صاحب نے بھی بیان فرمایا جو مارشل صاحب کی وجہ سے جو ملٹری ڈپلومیسی میں کامیابی ملی ہے اس کا سب سے بڑا فائدہ پاکستان کو یہ ہوا ہے کہ جو 9/11 کے بعد پاکستان کو فریم کیا گیا تھا along with this war on terror اور پاکستان اس نیریٹو کا شکار ہوا اس سے جان چھٹ گئی ہے. اور یہ وہ نیریٹو ہے جس کے اوپر انڈیا نے رائٹ کر کے تو اپنا نیریٹو بلڈ کیا تھا 2001 آنورڈز. اور جب انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ پاکستان از دی ایپی سینٹر آف ٹیررزم تو یہ 25 سال چلا نیریٹو. آف انڈیا کا پرابلم یہ ہے کہ وہ اس نیریٹو کے اندر اتنا ڈوب چکے ہیں کہ وہ اس نئی ریالٹی کو دیکھ بھی نہیں پا رہے ہیں. اور آج بھی ان کا میڈیا اسی نیریٹو کو پش کر رہا ہے جس کی کوئی پذیرائی نہیں ہوئی تھی جب یہ مارے کھڑے تھے. اب سو کالڈ آپریشن سندور کے بعد جب انہوں نے ایک اپنے پارلیمنٹیرینز کی ٹیم بھیجی تھی ساری دنیا کو کنونس کرنے کے لیے اور کوئی نہیں مانا تھا. وہ آج بھی اسی نیریٹو کو لے کے آگے چل رہے ہیں. آپ ان کے چینل دیکھیے تو وہاں پہ نئی نئی باتیں آ رہی ہیں پاکستان کو بدنام کرنے فریم کرنے کے لیے. بٹ
The world is not paying attention to all that ranting. वर्ल्ड अब ये देख रहा है कि पाकिस्तान ने एक अहम किरदार अदा किया है इस जंग को अवॉइड करने में. अब उस अवॉइड कितनी होती है कितनी नहीं होती है ये वक्त बताएगा, लेकिन जो पॉजिटिव रोल है वो रजिस्टर हो गया है तारीख में. बाकी तो हालात और वाकयात डिटरमिन करेंगे कि कहाँ किस साइड पर जाती है सारी सूरत हाल. और वो सारी सूरत हाल जो है उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, कुछ हमारे सामने इंडिकेशंस भी आई हैं. अभी इनकी जो इत्तलात वहां से आ रही हैं कि कुछ पॉजिटिव ब्रेक थ्रू हुआ है. मैं पर्सनल मैं इस बात पे कन्विंस्ड हूँ कि इस वक्त में यानी दिस पॉइंट इन टाइम अमेरिका चाहता है कि ईरान के साथ मामलात ताल्लुकात बेहतर कर लिए जाएं, क्योंकि वो कभी नहीं चाहेंगे अमेरिकी के ईरान और पाकिस्तान तौर पे यूरेशियन ब्लॉक में चले जाए और यहाँ से फिर उनका कोई लेना देना नहीं रहेगा इस इलाके में. ठीक है. तो वो अपनी पॉलिसी जारी रखेंगे अपनी ईरान और पाकिस्तान के साथ. थैंक यू सो मच. डॉक्टर हसन जफर वाज विद अस. थैंक यू सो मच. कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ संधू साहब हमारे साथ मौजूद है. पाकिस्तान का किरदार जो है वाकई वो गैर मामूली अहमियत इख्तियार कर गया और बैनुल अक़वामी सफारती हलकों में जो है पाकिस्तान ने बहुत एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर प्ले किया.